بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد ترك الدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ركعتان من الفجر خير من الدنيا وما فيها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معزز اور محترم حاضرین محفل اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء اہل سنت، ابھی آپ حضرات نے حضرت علامہ و مولانا فائق الجمالی صاحب کی زبانی بہترین اصلاحی معلوماتی تقریر سماعت فرمائی۔ اللہ جل شانہ کو شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ وہ ذات پاک نے آپ کو اور ہم کو ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کے محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آمین۔ ایک مسلمان کی، ایک مومن کی، ایک حضور کی امتی کی بہترین زندگی، اصل ترین زندگی، کامیاب ترین زندگی وہی زندگی ہے جو اللہ کی اطاعت میں، بندگی میں، ذکر و اذکار میں، نماز میں، مسجد میں، تلاوت میں، درود پڑھنے میں، والدین کی خدمت میں، غریبوں کی مدد میں، پڑوسی کی محبت میں جو زندگی گزر جائے وہ سب سے بہترین زندگی ہے۔ زندگی تو سب کو گزارنا ہی ہے، لیکن ہر انسان کی زندگی کے گزارنے کا الگ الگ طریقہ ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کو گزارتا ہے، لیکن ہر انسان کی زندگی اپنی لحاظ سے، اپنی دل و دماغ کے خواہش کے مطابق بسر کرتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو کہاں زندگی گزارنا چاہیے، کیسی زندگی گزارنا چاہیے، اس سے آپ اور ہم غافل ہو چکے ہیں۔ ایک مسلمان یہ سیروزہ کانفرنس، اصلاحی معاشرہ کانفرنس، اس لفظ پر غور کیجیے، اصلاحی معاشرہ کانفرنس۔ اصلاحی معاشرہ کانفرنس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ کانفرنس جو سجائی گئی، جنہیں انتظامات جو کی گئی ہے، علماء کرام کو بلایا گیا ہے، یہ اسی غرض سے کہ آپ کی اور ہماری اصلاح ہو جائے۔ آج اگر ہم لوگ اپنے معاشرہ کا جائزہ لیں، اپنے اسلامی معاشرہ کا جائزہ لیں، کون ایسی بیماری نہیں جو ہمارے قوم کے اندر نہیں، کون ایسی اللہ اور اللہ کے رسول کی سیرت سے دوری نہیں جو ہمارے قوم کے اندر نہیں۔ جھوٹ تو ہمارے قوم کی عادت بن چکی ہے،
غیبت تو جس ہوٹل میں 2 آدمی بیٹھیں گے دوسرا کوئی کام ہی نہیں. اگر غیبت کریں گے تو امام صاحب کے غیبت، جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اسی کی غیبت کریں گے. تو ہمارے قوم کا پیشہ بن چکا ہے. اور یہ سب سے بڑی خرابی کہ مسجدیں تو شاندار بنائی گئی ہے، سنگ مرمر بچھایا گیا، پنکھوں کا انتظام ہو چکا ہے، پانی بھی موجود ہے، تمام آرائش کے ساتھ مسجد سجی ہوئی ہے، اذان ہو رہی ہے، امام صاحب موجود ہے. مسلمانوں کے بستی یہ 100-200 کا گھر ہے، لیکن جو اذان ہو جائے تو 10 آدمی سے زیادہ نماز پڑھنے کے لیے آنے کے لیے تیار ہے. نماز کوئی معمولی عبادت نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم کے اندر نماز کو جو مختلف طریقے سے ذکر کیا 700 مرتبہ ذکر ہو چکا ہے. 1 بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، 200 بار نہیں. اللہ نے نماز کی اتنی تاکید کی قرآن حکیم کے اندر مختلف طریقے کا جو نماز کا ذکر ہو چکا ہے 700 مرتبہ ذکر ہو چکا ہے. اور نماز ایمان کے بعد تمام عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت ہے. عبادتیں تو بہت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، خیر و خیرات عبادت ہے، کسی غریب اور مسکین کی بچی کی مدد کرنا عبادت ہے، مسلمان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، سلام دینا، یہ بھی عبادت ہے. لیکن آج تو مسلمان سے نفرت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. مسلمان تو مسلمان کو دیکھ نہیں سکتا ہے، مسلمان تو مسلمان کو پریشان کرے نہ ہے، مسلمان تو پارٹی کے کہنے پر اس کی عزت کو بھی لوٹ رہا ہے، اس کے جان کو بھی مارنے کے لیے تیار ہے، اس کو مال کو بھی مارنے کے لیے تیار ہے. یہ جو ہم لوگ پر حالات آ چکے ہیں یہ ہمارے اپنے اعمال، ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہے کہ ہم لوگ قرآن حدیث سے دور ہو گئے، حضور کی سیرت سے دور ہو گئے تو خسرت دنیا والآخرہ. دنیا بھی برباد ہو رہا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی بربادی ہے، دنیا کی زندگی میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر اس پر موت ہو جائے اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی مرنے کے بعد شروع ہونے والی. اس لیے مسلمانوں یہ جو کانفرنس منعقد کی گئی اصلاح معاشرہ کانفرنس اس لیے منعقد کی گئی ہے کہ آپ کے اور ہماری اصلاح ہو جائے. کیا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز سے دور ہو چکے ہیں، اللہ کے فرض کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ کانفرنس میں نماز کے بارے میں سن کر کے اپنا اصلاح کرے اور آج کے بعد نماز شروع کر. جھوٹ بول رہے ہیں تو آج سے اللہ کے بارگاہ میں سچی توبہ کر کے جھوٹ کا سلسلہ چھوڑ دے، کوئی بھی بات کرے سچ بول. تو میں نے جس آیات مبارکہ کی تلاوت کی وہ کافی ہو چکا ہے. اللہ جل شان ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والوں نے کامیابی حاصل کی. کہاں کیا کامیابی؟ مطلق کامیابی، دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی. دنیا کی کامیابی بھی اس میں ہے، دنیا کی عزت بھی اس میں ہے، آخرت کی کامیابی بھی اس میں. کیسے کامیابی حاصل کی؟ قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والوں نے کامیابی حاصل کی جو کیا کرتے ہیں، بارگاہ الہی میں نماز کے لیے کھڑے ہو کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ. جو ایمان والے اپنے 5 وقت نماز کو مسجد میں جا کر کے باجماعت ہو کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے گا، اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ اس کو دنیا کی بھی کامیابی حاصل ہوگی، آخرت کی کامیابی بھی اس کی نصیب ہوگی. یہ اللہ کا وعدہ ہے.
آج تو ہر مسلمان پریشان ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پریشان ہے۔ تو اپنی کامیابی اگر چاہتے ہو، ظالموں جابروں سے بچنا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، باعزت بنانا چاہتے ہو، تو کیا کرنا ہوگا؟ مسجد کو پکڑنا ہوگا، خدا کی عبادت فرض نماز 5 وقت بجماعت ادا کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ دنیا کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی، آخرت کی پریشانی بھی دور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی جلیل و قدر صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے کہ یا رسول اللہ ای العمل افضل، یا رسول اللہ تمام اعمال میں سے سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ صحابہ کرام کو تو آخرت کا فکر تھا نا، اور آپ قرآن کو کون سا فکر ہے کہ جو منزلہ ہو جائے، دکان ہو جائے، زمین و جائیداد ہو جائے، فردان بنے، ممبر بنے، سم و زر ہو جائے، کرسی اقتدار ہو جائے، یہی عملوں کا کیا ہے؟ 24 گھنٹے ہی ہمارے دن میں دل و دماغ میں بسا ہوا ہے۔ آخرت کا فکر کہاں سے آئے گا؟ قبر کا فکر آپ کہاں سے آئے گا؟ جہنم سے بچنے کا فکر ہم لوگوں کو کہاں سے آئے گا؟ تمنا صبح سے لے کر کے شام تک دنیا دلے پھر مر رہے ہیں، تھوڑی دیر اگر کاروبار نہ چلے، 1 مہینہ اگر دکان نہ چلے، جو کیا کرتا ہے؟ رونے لگتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان سال بھر نماز نہ پڑھے، مسجد میں نہ جائے، کبھی اس کے دل میں احساس بھی نہیں ہوا ہے کہ ہم اللہ کے کتنا فرمان بن چکے۔ دکان نہ چلے تو رونے کے لیے تیار ہے، ممبری میں پھیل کر جائے، پارٹی میں اس کو منصب نہ ملے تو منہ لٹکا جائے، منہ اس کا لٹک جاتا ہے، لیکن زندگی بھر نماز نہیں پڑھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کی خدمت میں عرض کیا ای العمل افضل، یا رسول اللہ تمام اعمال میں سے سب سے افضل ترین، سب سے اللہ سے قریب کرنے والا عمل ہے کون سا؟ ہم لوگ پوچھیں گے کہ مولوی صاحب کے پاس گئے پوچھنے کے لیے، کبھی پھر صاحب سے پوچھیں، پھر صاحب کے پاس جائیں گے تو کہیں گے بھائی ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، دعا کیجیے، ہمارا بیٹا نہیں، دعا کر دیں گے، ہی نہ پوچھیں گے، ہمارے کے بارے میں کیسے پوچھ سکتے ہم لوگ؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضور سے پوچھا، حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ترین عمل ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، مسجد میں ادا کرنا، باجماعت ادا کرنا، یہ تمام اعمال میں سے سب سے افضل ترین عمل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ نماز کو اپنے وقت کے مستقبل پر مسجد میں باجماعت ادا کرنا، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے آخرت کا شوق لگے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں نا صحابہ کرام، پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضور کی خدمت میں کیا رسول اللہ ثم ای العمل، نماز کے بعد پھر دوسرا کون سا بہترین عمل ہے جو تمام اعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، والدین کو راضی رکھنا، یہ تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان حضور عالی، فیضان بابا حضور۔ آج ہمارے معاشرہ کا جائزہ لیجیے، یہ مصیبتیں ہم لوگ پر ویسے تھوڑی آئی ہے، گھر گھر میں بھی اتفاقی تھوڑی ایسی ہے، مسلمان سے نفرت کرنا ہی تھوڑی ویسی ہے۔ قرآن کا ہی تعلیم ہے، اسلام کا ہی تعلیم ہے۔ اسلام کا تعلیم تو یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں المؤمنون کجسد الواحد، ایمان والے ایک جسم کی مثل ہے۔ ایمان والا کہیں بھی ہو، مغرب کا ہو، مشرق کا ہو، خان ہو، انصاری ہو، بہاری ہو، بنگالی ہو، کہیں کا جو مسلمان ہے، اگر مسلمان ایمان والا ہے عقیدہ اس کا درست ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جیسے دل واحد ایک جسم کے مثل۔ سبحان اللہ۔ ایک جسم کے مثل کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جسم میں اگر یہاں زخم لگ گیا تو پورا جسم بے قرار ہو جائے گا، پاؤں میں چوٹ لگ جائے گا تو پورا
جسم بیقرار ہو جائے گا۔ حضور نے تعلیم دی کہ کسی مسلمان کا اگر کوئی مصیبت آ جائے، غربت آ جائے، پریشانی ہو جائے، چیز مقدمہ ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ دوسرے مسلمان کو اس کی ہمدردی کرنی پڑے گی، اس کی خدمت کرنی پڑے گی، اس کا ساتھ دینا ہی پڑے گا، دوسرے مسلمان کو تکلیف ہونا ہی پڑے گا۔ لیکن ذرا اپنا معاشرہ کا جائزہ لیجیے، یہاں تو کہ کوئی مسلمان اگر پس میں کیس مقدمہ کرے، تیسرے مسلمان اس میں اور آنکھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور زیادہ اسے ملجانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پھر حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ ثم العمل، والدین کی خدمت کرنے کے بعد پھر تیسرا بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، جہاد کرنا، یہ تیسرا سب سے بہترین عمل ہے۔ مسلمانوں، یہ زندگی کوئی ہمیشہ کی زندگی نہیں، اور یہ بھی آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے، یہ کوئی موبائل کی زندگی نہیں، یہ ہوٹل میں گپ شپ کی زندگی نہیں، یہ کیس مقدمے کی زندگی نہیں، یہ مسلمان پریشان کرنے کی زندگی نہیں، یہ امتحان کی زندگی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بندگی اور اطاعت کی زندگی۔ ہم لوگ تو موبائل میں گزار رہے زندگی، گھنٹوں کے گھنٹوں ہمارے جوان موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ زندگی اتنی اہم زندگی ہے، اتنی مقدس زندگی ہے کہ یہ 60 سال 70 سال کی زندگی کے دار و مدار، آخرت کا دار و مدار اسی زندگی پر رکھ دیا گیا ہے۔ آخرت کی کامیابی اور کمالی اسی زندگی پر ہوگی، جنت اسی زندگی پر ملے گی، دوزخ اسی زندگی پر ملے گی۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہی 60 سال 70 سال زندگی جس کا قدر و قیمت آپ کے اور ہمارے پاس نہیں ہے، اگر ہم لوگوں نے مسجد میں گزارا، اللہ ہر مسلمان کو توفیق دے، والدین کی خدمت میں گزارا، پڑوسی کی محبت میں گزارا، غریبوں کی مدد میں گزارا، نماز میں گزارا، ذکر و اذکار میں گزارا، تو پھر آپ کے ہمیشہ کی زندگی جو ختم ہونے والی زندگی نہیں، مرنے کے بعد جو زندگی وہ ایسی زندگی کی ختم ہونے والی نہیں، تو پھر وہ آپ کی ہمیشہ کی زندگی کیسے ہوگی؟ عائش و عشرت کی زندگی ہو، آرام کی زندگی ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی زندگی ہوگی، جنت کی زندگی ہوگی، اللہ کی رضا کی زندگی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اور کافی ہو چکا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ رکعتان من الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ آج تو دنیا کے لیے سب نہ مر رہا ہے، کرسی کے لیے تو سب نہ مر رہے ہیں، پارٹی میں کئی جو پوزیشن پائیں گے سب مر رہے ہیں، مقام دوسرے منزلہ بنے گا کئی سب مر رہے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنا، مسجد میں جا کر کے باجماعت پڑھنا، وقت کے مستحبہ پر پڑھنا، یہ 2 رکعت دنیا سے بھی بہتر ہے، دنیا کے تمام چیزوں سے بھی بہتر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان حضور عالی، زندہ باد، فیضان بابو حضور۔ زندہ باد۔ مسلمان پڑھے گا، مزہ لے کے پڑھے گا، 8 بجے 9 بجے سے پہلے اٹھے گا۔ یاد رکھے آج کا آرام کل آپ کے لیے زحمت بن کر کے رہے گا۔ آج تو یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پلنگ پر الارم سے لیٹے ہوئے 8 بجے اٹھ رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، ہم آرام کر رہے ہیں، لیکن یہی آرام مرنے کے بعد آپ کے جب قبر میں جائیں گے، میدان محشر میں جائیں گے، آپ کے لیے زحمت بن کر کے رہے گا۔ اب اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، اپنی جان کو آرام نہیں دے رہے ہیں، بلکہ آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن آج اگر صبح اٹھ گئے، اذان ہوئی، ہم مسجد میں گئے، وضو بنا لیا اور مسجد میں جا کر کے با جماعت 2 رکعت ادا کر لیے، زحمت اٹھا، زحمت تو نہیں، اپنے بستر چھوڑ کر کے مسجد میں جا کر کے نماز ادا کی، یہی زحمت کل آپ کے لیے راحت بن کر کے رہے۔ اس لیے مسلمانوں،
اس زندگی کا قدر کرو، ایسی ماپلوں سے فائدہ اٹھائیے۔ آپ یہ مت سمجھے کہ ہم تو آ گئے 2 بجے تک بیٹھ گئے ہیں، چندہ دی دی ہے، علماء کی تقریر سن لی ہے تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہیں، آپ کی ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے۔ آپ نے قرآن حدیث کے بارے میں سن لیا، نماز کے بارے میں سن لیا، حضور کی سیرت کے بارے میں سن لیا، اب آپ کی ذمہ داری بن گئی کہ آپ کیا کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری بن گئی۔ اب اگر عمل نہیں کرے، صرف کہاں ادھر سے سن لیا اور ادھر سے نکال دیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بروز معاشر جو مسلمان قرآن حدیث کی باتوں کو سن لیے اور ادھر سے نکالے، کل بروز معاشر اس کو کیا ہوگا، لوہوں کو گرم کر کے یہاں سے گھسا دیا جائے گا، وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، حضور فرماتے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں کہ کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ کیا کہو، اللہ مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر انسان گناہگار ہو سکتا ہے، تم میں سے ہر مسلمان گناہگار ہے، گناہ سے زد ہو سکتی ہے، نماز چھوٹ سکتی ہے، ظلم زیادتی ہو سکتی ہے، نیکی ضائع ہو سکتی ہے، گناہ سے زد ہو سکتی ہے، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم لوگ توبہ کریں گے، مجال ہے کیسے توبہ کریں گے؟ پہلے اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں گے تب نہ توبہ کریں گے۔ ہم لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، دوسرے کے حق کو بھی دبا رہے ہیں، اور اوپر سے منہ چھوٹاؤ بھی دے رہے ہیں۔ ہم لوگ تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، اور ہمارے علماء ماشاءاللہ آپ کے دل و دماغ میں یہ بٹھا کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ زندگی پر نماز مت پڑھیے، نیکی مت کیجیے، آپ جب مر جائیں گے تو آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی 10واں 20واں 40واں کر دے گا، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ سسٹم نہیں، یہ شریعت میں اللہ اور رسول کے لیے باتیں نہیں۔ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو معصوم ہے، سید الانبیاء ہے، رات کو اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم ہو جاتا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ آپ تو اللہ کے رسول سید الانبیاء ہے، آپ تو گناہوں سے معصوم ہیں، پھر آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا؟ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج امت ہے محبت کے دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔